اللہ فرماتے لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمیں کوئی کھیل کا ارادہ ہوتا ہمارا کہ ہم ٹائم پاس کرنا چاہتے، لاتخذناہ من لدنا، تو اور بہت کچھ کر لیتے ہم اپنے لیے. جیسے انسان کی عادت ہوتی ہے نا کھیل کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا تھا. اس کی مثال ایسے ہے، قرآن نا انسانوں کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتا ہے. اللہ ہم سے بات کرتے ہیں کس کے حساب سے؟ ہمارے لیول کے حساب سے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بلڈر نے بڑا خوبصورت بنگلہ بنایا، اربوں خربوں روپے خرچ ہو گئے، کچن، باتھ روم، واش روم، سوئمنگ پول بڑا زبردست بنا کے، بڑی محنت لگی اس کی، اور بڑا شاندار عالیشان بنگلہ بنا کے آپ نے پوچھا کیوں بنایا؟ کہے گا بھائی میں نے اس لیے بنایا میں بزنس کروں، یا اس میں اپنی فیملی کے ساتھ رہوں، یا اس کو رینٹ پہ دوں. آپ کہہ رہے ہیں ابے نہیں، تو فارغ بیٹھا ہوا تھا، تو نے ٹائم پاس کرنے کے لیے بنایا ہے. تو جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی میں نے ٹائم پاس کرنا ہوتا، میرے پاس ٹائم پاس کے اور بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. میں فٹ بال کھیل لیتا، میں ویڈیو گیم کھیل لیتا، میں مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے استغفر اللہ 4 کہنے والا تھا، تو کچھ بھی کر سکتا تھا میں. تو 4 شادیاں کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کرتا، یہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ جس نے 4 شادیاں کر کے ٹائم پاس کرنے کی کوشش کی نا، اس کے ٹائم کے علاوہ سب کچھ پاس ہوگا. صحیح ٹائم نہیں پاس ہوگا اس کا. کہے گا میں مروں کب؟ تو سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ڈر نہ جائیں آپ لوگ، ڈرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. تو اچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ میاں نے بھی یہ کہا کہ اگر ہم نے یہ سب انٹرٹینمنٹ کے لیے کرنا ہوتا تو ہم کچھ اور کر لیتے. اللہ تو نہیں کر سکتا تھا انٹرٹینمنٹ کا کوئی کام، لیکن ایک ہمیں سمجھانے کے لیے یہ نہیں کرتے کہ ہم اتنی بڑی کائنات دیکھو، اس کی وسعتیں دیکھو، سائنسدان حیران ہیں جتنا آگے جاتے ہیں کائنات بڑی سے. پہلے سمجھا جاتا تھا کہکشاں، ایک کہکشاں ہے، پھر پتا چلا اور ایک کہکشاں میں لاکھوں کروڑوں چاند ستارے سورج ایسے جیسے ریت کے ذرے. پھر پتا چلا جی ایسی تو اربوں خربوں کہکشائیں ہیں، اور وہ سب آپس میں کیا ہیں؟ مربوط ہیں. پھر پتا چلا جی ایک اور اس طرح کا نظام ہے، پھر ایک اور اس طرح، پتا نہیں یہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی کائنات، ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی. اتنی بڑی کائنات، اس میں ایک چھوٹی سی ذرے برابر زمین، لیکن اس میں انسان کو اپنی قدرت کا ایسا شاہکار بنا کے کہا کہ ساری کس کے لیے ہے؟ اے اللہ اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے مسخر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو اتنے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح بھی نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو کام میں نے لگایا ہے نا، وہ کام بہت اونچا کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ آزمائش. کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. اچھے کو ایسی کامیابی ملے گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا وہم گزرا. اور برے کو ایسی ناکامی ملے گی جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی. تو میرے بھائی یا تو کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے اب 2 نظریوں میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہے، کیونکہ ایک تھیوری ایسی ہے جو آپ کو بالکل ٹینشن فری بنا رہی ہے. وہ تھیوری ہے گورے کی کہ کوئی آخرت باخرت کچھ نہیں ہے، سب مولویوں کی باتیں. وہ آپ کو کیا کر رہی ہے؟ بالکل ٹینشن فری. ابا اولڈ ہاؤس، ابا ہے ہی نہیں، ابا ان کے یہاں تو ابا ہی نہیں ہے نا بھائی. اتنا ٹینشن فری کہ ابا تو جب شادی ہوگی تو ابا ہوں گے نا، بغیر شادی کے پیدا ہو گئے تو ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے. یہ بھی ٹینشن نہیں لینی. بس سائنسی ترقی کرو، آپ چیزیں ایجاد کرو، بم پھاڑو، مریضوں کا علاج کرو، شوگر کی میڈیسن ایجاد ہو گئی، کورونا کی ویکسین ایجاد ہو گئی، لائف کو انجوائے کرو، پیسے کماؤ اور مر کے چلے جاؤ. وہ الگ بات ہے انجوائے کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ فطرت سے بغاوت کر لی نا. دوسرا بھائی پیغمبروں کی دعوت ہے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے، ایک ہی بات کر رہا ہے. الف لام میم سے لے کے اب تک جو میں نے سمجھا ہے نا، وہ ایک ہی بات کر رہا ہے. آخرت ہے، موت کے بعد زندگی ہے. اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے. کبھی کیا مثال ہے، کبھی کیا مثال ہے، کبھی جانوروں کی مثال ہے، کبھی جناب گھوڑے کی مثال، کبھی خچر کی مثال، کبھی گائے بھینسوں کی مثال، کبھی انار کی مثال، کبھی انگور کی مثال. کوئی مثال اللہ نے قرآن میں چھوڑ. مکھی اور مچھر کی مثال، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا. اللہ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. شرم اس چیز پہ آتی ہے جو گھٹیا چیز کی مثال دی جائے. اللہ کہتے ہیں یہ مچھر دیکھنے میں گھٹیا لگتا ہے، لیکن ذرا اس پہ ریسرچ کرو تو تم کہو گے جس نے بنایا ہے وہ بڑا صاحب کمال ہے. آپ کو پتا ہے مچھر کے اتنے سے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، 100 ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا. اتنی سی کھوپڑی میں 100 کیمرے کیسے فٹ ہو گئے؟
یہ ارتقا کے نتیجے میں ایوالو ہو کے نہیں ہوا, یہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایوالو ہو کے وجود میں آیا اب تک؟ ابے کہیں وہ پڑا ہوا تھا پلاسٹک اور لوہا شوہا پڑا ہوا تھا اور ریت پڑی ہوئی تھی تو پگھل پگھل کے نا کروڑوں خربوں سال میں کیمرہ وجود میں آ گیا. کبھی کہاں سائنسدان نے ایسی کوئی پھینکی؟ یار ابھی تم ہنس رہے ہو, جب یہ یونیورسٹی میں جب کوئی پروفیسر پھینک رہا ہوتا ہے تو تمہیں اس وقت ہنسی نہیں آتی. یونیورسٹی میں جو ملحد پروفیسر ہیں وہ ڈارون کے نظریہ بڑی سنجیدگی سے پڑھاتے ہیں نا, کبھی کسی کو ہنستا ہوا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ کیوں؟ آپ پہ ایک جادو ہوتا ہے یار, یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن وہی پروفیسر اگر یہ کہہ دے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے, آپ پوچھیں سر یہ کیسے وجود میں آیا, تو بھائی ایسے وجود میں آیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک ریت پگھلی تھی, خربوں سال میں نا پگھل کے شیشہ بن گئی, پھر طوفان آتے رہے دنیا میں تو وہ شیشہ لینس یوں کر کے آ کے آپس میں جڑ گئے, پھر ایک طوفان آیا تھا, خربوں کروڑوں, سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. آپ کہہ دو نا یہ ایک ایسے اتفاق ہو گیا, کہتے ہیں 20 کروڑ سال میں ہوا ہے, تو 20 کروڑ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, 20 کروڑ سال میں تو باغی بیوی بھی واپس آ سکتی ہے بھائی. ہم تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں بیگم بھاگ گئی, ہم کہتے ہیں 1-2 سال میں آ جائے گی, 2 سال 3 سال 4 سال آ جائے گی انشاءاللہ, کہیں نہیں جانے والی. نہیں آئی تو آپ مر جاؤ گے اس دوران, تو ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو. تو کروڑوں اربوں سال میں یہ ہوا. ابے بھائی کچھ بھی ہو, آپ نے پروفیسر صاحب سے پوچھا یہ کیمرہ کیسے بنا, وہ کہ ایسے بن گیا. آپ کو اتنی زور کی ہنسی آئے گی, آپ بولو گے سر آپ واقعی آر یو سیریس ریئلی سر, آپ نے گٹکا ایسا تو نہیں آج گٹکے کا ناغا ہو گیا ہو آپ کا, چائے نہ ملی ہو آپ کو, بلکہ یہ تو آئس کا کیس لگ رہا ہے, یہ چائے وائے سے نہیں ہوتا ایسے. سر آج چھٹا لگانا تو نہیں بھول گئے آپ. لیکن وہی پروفیسر جب اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ وسیم خود وجود میں آیا ہے خربوں سال میں, ایک سیل تھا جو ترقی کرتے کرتے بندر بنا اور ہوتے ہوتے انسان بن گیا. او بھائی اس سے زیادہ ہنسی آنی چاہیے. سر کچھ خدا کا خوف کرو, کچھ پھینکنے سے پہلے سوچا کرو کس سے بغاوت کر رہے ہو تم, خدا سے لڑ رہے ہو جس نے بنا کے کہا کہ بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا آٹومیٹک بن گئے, یہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے. اس کا جواب ہے نہ ہم آٹومیٹک بنے نہ ہم نے بنائے, بنانے والا کوئی اور ہے. یہ تو بڑا زبردست لطیفہ ہے کہ آٹومیٹکلی وجود میں آ. اور ڈارون کے نظریے کو جو مانتے ہیں نا, آپ نے تو صرف اتنا سا نظریہ پڑھا ہے, ذرا آپ اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو لطیفوں کی پوری کتاب بن سکتی ہے, وہ پوری لطیفوں کی کتاب. یہ چیتے پہ اتنے خوبصورت ڈیزائن کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ چھن کے آتی تھی. کئی سال تک یہ چیز اس کی جینز میں شامل ہو گئی, تو جہاں جہاں روشنی لگتی تھی وہ بلیک ہو گئی, جہاں جہاں روشنی لگتی وہ وائٹ ہو گئی. بے کون سا چیتا ہے جو ایک ہی ڈیزائن ایک ہی تمیز سے اتنا درخت کے نیچے بیٹھتا رہا کہ نسلوں میں اس کے وہ چیز ٹرانسفر ہو گئی. تو یہ تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے, خود بھی جہنم میں جائیں گے. سائنس کو فالو کرو, سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھاؤ, سائنس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. اتنا نہیں فری کراؤ کہ خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لے آؤ تم, یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تمہیں بھی مروائیں گے. یہ بھی کچھ ہے. یہ جو کتاب ہے نا پیغمبروں کو جو اللہ نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کو بھی جناب تھوڑی سی اس کی طرف بھی توجہ کی کوشش کرو کہ کریٹر کیا کہہ رہا ہے, بنانے والا کیا کہہ رہا ہے. تو بنانے والا کہہ رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی, آزمائش ہے انسان کی. تو آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, بل نقذف بالحق علی الباطل, اللہ کہتے ہیں ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو باطل نظریات پہ حق کو کیا کرتے ہیں, دے مارتے ہیں. فیدمغہ, اور حق اس باطل کا دماغ باہر نکال دیتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے, جیسے کوئی بندہ چپک گیا ہو, آپ جان نہ چھوڑ رہا ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں, یار اس کو 2 لات مار یا اس کے سر پہ گھونسا لگا اور اس کی کھوپڑی جو ہے نا دماغ باہر نکال دے. کیا مطلب, اسے پنپنے کے قابل مت چھوڑ, اس کو ایسا چھوڑ ہی نہیں کہ یہ دوبارہ یہاں کا رخ کرے. اللہ کہتے ہیں اپنی تعریف کر رہا ہے خدا کہ میں جب قرآن میں اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اور آخرت کے دلائل بیان کرتا ہوں, یہ دلائل ایسے نہیں ہے کہ حق جا کے باطل کو سمجھانا شروع کرے اور کہے کہ ایکسکیوز می سر, اب حق آ گیا ہے, اب آپ کے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, نہیں لے جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں ہمارے دلائل ایسے نہیں ہوتے. نقذف بالحق علی الباطل, ہمارا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ حق کو اٹھا کے باطل کی کھوپڑی پہ مارا اور اس کے بھیجا نکال دیا باہر.
ایسے دلائل ہیں نہیں آ رہی سمجھ میں تو پھر جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. ایسے دلائل ہیں قرآن کے کہ اٹھا کے وہ ایک بلہت پھینک رہا تھا لمبی لمبی کہ ضروری نہیں ہے اس کائنات کو خدا نے بنایا ہو سکتا ہے کوئی اور سیارہ ہو جہاں کوئی بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوں پورا سیٹ اپ چلا رہے ہوں. ابے وہ سائنسدان کس نے بنائے پھر؟ کوئی نہ کوئی آخر میں ذات تو ایسی آئے گی جو سبب کی محتاج نہیں ہے, جو خود بنانے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے, وہ مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. تو ایسا خدا سے, کیونکہ مسئلہ سارا یہ خدا کو ماننے سے مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کو ماننا پڑا تو پھر شراب چھوڑنی پڑے گی, پھر زنا چھوڑنا پڑے گا, پھر خاندانی نظام کو پروموٹ کرنا پڑے گا, پھر 2 بچے ہی اچھے والا فلسفہ نہیں چلے گا, پھر تو جرم ہو جائے گا یہ کہ جس خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا وہ تیسرے پہ بھی پیدا کرتا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے. بہت ساری چیزیں چینج کرنا پڑیں گی, نماز پڑھنی پڑے گی, زکات دینی پڑے گی, صدقات و خیرات کرنے پڑیں گے, بہت کچھ ہے آگے. تو جیسے پوری شریعت کی ایک تفصیل ہے, تو انسان نے بہترین راستہ تیار کیا, نکالا کہ یار اللہ کو ڈکشنری سے نکالو اور لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. پھر کوئی سٹا لگا رہا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے, کوئی بوتلیں پی رہا ہے, بالآخر مرتا بے سکونی میں ہی ہے. میں نے خدا کی قسم دونوں طبقوں کو دیکھا ہے, لبرل لوگوں میں بھی میں رہا ہوں, مولویوں میں بھی. آپ مولویوں کو جتنا مرضی بلا کہو نا, میں نے ٹینشن فری مولوی ہی دیکھے ہیں. ٹینشن دیتے بہت ہیں, فتوا لگا کے نا ادارے اسلام سے خارج, ٹانگیں چوڑی کرو, پتلی کرو, اگلے کے پاس جاؤ گے رفع الیدین کرو, کیا کہ رفع الیدین نہیں کرو. ٹینشن کیا کر رہے ہیں, پارسل, خود نہیں لیتے ٹینشن. لوگ تھک جاتے ہیں نا, یار وہ کہہ رہے طلاق ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہوئی ہے, وہ کہہ رہے یہ ہے, یہ ٹانگیں ایسے کرو, وہ کہہ رہے ایسے کرو. تو پبلک تو آتی ہے ٹینشن میں, لیکن خود میں نے مولوی کو کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا. خیر یہ اچھی بات نہیں ہے دوسروں کو ٹینشن دینا.